السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپلیکیشن فارم فل کرنا سکھاؤں گا جو کہ نیو ویکینسیز کا ہے، جو سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کراچی کا۔ اس میں کچھ کامن مسٹیکس ہیں جو بچے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا فارم شروعاتی دور میں ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس فارم میں ڈیفرنٹ کالمز ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس فارم کو فل کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس 3 ڈاکومنٹس ضرور رکھیں۔ نمبر 1 آپ کا جو CNIC ہے، نمبر 2 آپ کا ڈومیسائل، اور تیسری چیز آپ کی جو میٹرک کی مارک شیٹ ہے یا ڈگری، جو بھی ہو آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس فارم کو فل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیں فارم کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کالم ہے اس فارم میں، اس میں آپ نے فل نیم لکھنا ہے۔ بچے یہاں ڈفرینٹ نیمز لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب یہ فارم بھیجتے ہیں تو آپ ایک CNIC کی کاپی اس کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ CNIC کو کاپی ساتھ رکھیں تاکہ آپ اس سے دیکھ کے پراپر نام اپنا لکھ سکیں۔ آپ اپنے CNIC پہ دیکھیں، جو آپ کا مکمل نام ہے اسے یہاں پر لکھیں ان کیپٹل ورڈز، کیپٹل الفاظ میں لکھنا ہے آپ نے، اسمال الفاظ میں، اسمال الفابیٹس میں نہیں لکھنا۔ اسی طرح آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کے ابو کا نام ہوگا، یعنی فادر نیم سیم لکھا ہوگا۔ آپ نے سیم ایز اٹ از کمپلیٹ نیم یہاں پہ لکھنا ہے اپنے فادر کا۔ دھیان سے آپ دونوں چیزیں جب مکمل کر لیں، اپنا نام اور اپنے فادر کا نیم، آپ نے 3rd نمبر پہ کالم ہے جینڈر کا۔ آپ نے اپنی جینڈر جو ہے سلیکٹ کرنی ہے، جنس۔ آپ فیمیل ہیں تو آپ فیمیل سلیکٹ کریں، میل ہیں تو میل سلیکٹ کریں۔ اسی کے آگے آپ دیکھیں تو ایک آپ کو کالم نظر آئے گا ڈیٹ آف برتھ کا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈیٹ ڈالنی ہے، جس ڈیٹ کو آپ کی برتھ ڈے کہتے ہیں، آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے وہ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا منتھ ڈالنا ہے کہ آپ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے کالم، اس میں آپ نے اپنا ایئر ڈالنا ہے، یعنی سن ڈالنا ہے کہ آپ کی کس سن میں پیدائش ہے، اور یہ تینوں چیزیں بھی آپ نے اپنے CNIC نمبر سے ہی دیکھ کے ڈالنی ہے، اسی سے میچ کرنی چاہیے۔ دین آپ آگے بڑھتے ہیں تو CNIC کا کالم آپ کو نظر آتا ہے۔ CNIC نمبر 13 ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے CNIC سے دیکھ کے کاپی، جو CNIC آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے ساتھ رکھیں، اس سے دیکھ کے آپ نے کمپلیٹ CNIC نمبر لکھنا ہے اس میں۔ اسی طرح 6 نمبر پہ آپ نے اسی CNIC نمبر کو ریپیٹ لکھنا ہے، دوبارہ لکھنا ہے، سیم۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ باری آ جاتی ہے موبائل نمبر کی۔ آپ کا جو موبائل نمبر ایکٹیو رہتا ہے 24 آورز، آپ وہ لکھیں ہمیشہ، تاکہ آپ کو میسیج آئے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، فزیکل ہے یا آپ کا انٹرویو ہے۔ اس لیے آپ یہاں پہ اپنا وہ والا نمبر درج کریں۔ اور اگر آپ کے پاس 2 سم میں ہیں تو 2 نمبر ہیں تو آپ 2 ویل اینڈ گڈ، آپ 2 درج کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی نمبر ہے تو آپ ایک ہی کر دیں، کوئی پرابلم نہیں، دوسرا جو خانہ ہے وہ خالی رہے۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ آتا ہے ای میل ایڈریس۔ ای میل ایڈریس میں آپ نے جو ہے ای میل ڈالنا ہے، آپ کا فیس بک کا ای میل ہو سکتا ہے، جی میل کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ای میل جو آپ کا بنا ہو، آپ کسی بھی سوشل میڈیا کا آپ وہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے پرماننٹ ایڈریس کی، مستقل پتہ۔ یہ بہت آسان ہے، آپ نے اپنے CNIC کو ٹرن کرنا ہے، ٹرن کریں گے تو پیچھے آپ کا مستقل پتہ پرماننٹ ایڈریس لکھا ہوگا، آپ نے وہی میچنگ ایڈریس یہاں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل پروویژن، کیونکہ یہ جو ویکینسیز ہیں وہ کراچی کی ہیں، تو کراچی سندھ میں ہے، تو یہاں پہ لازمی بات ہے کہ سندھ ہی آئے گا، سندھ کے علاوہ نہیں آنا۔ 12 نمبر پہ اس کے سامنے ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ لکھا ہے۔ ڈومیسائل کے ڈسٹرکٹ میں آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے دیکھنا ہے اپنے ڈومیسائل کے تھرو۔ آپ کے ڈومیسائل پہ آپ کا ڈسٹرکٹ لکھا ہوگا، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ یا سینٹرل، کہیں کا بھی ہوگا آپ کا، وہ آپ نے وہاں سے ڈومیسائل سے دیکھ کے یہاں پہ درج کر دینا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اپنا ڈومیسائل اپنے پاس رکھیں۔
13 نمبر پہ آ جاتا ہے کہ مسلم اور نان مسلم. آپ اگر مسلم ہیں تو مسلم کو ٹک کریں، کیونکہ اس میں مائنورٹیز کی بھی سیٹس ہیں، تو نان مسلم بھی اس میں اپلائی کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ کالم موجود ہے. اس کے علاوہ ڈسیبلٹی یعنی معذوری، اگر آپ کو کسی قسم کی معذوری ہے تو آپ یس پہ ٹک کریں، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. اس کے بعد 15ویں نمبر پہ آتا ہے کرنٹ آکوپیشن، موجودہ پیشہ. آپ اس وقت کیا جاب کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے انفارمیشن دینی ہے. اگرچہ آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، گورنمنٹ جاب کرنے والے تھرو پراپر چینل ہی اپلائی کرتے ہیں NOC کے تھرو، لیکن اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ اسے چیک کریں. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ درمیان والے پرائیویٹ سیکٹر کو چیک کریں، اس میں آپ کو کوئی پیپرز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جاب لیس ہیں، کوئی کام نہیں ہے یا بے روزگار ہیں تو اسے چیک کریں. 4 نمبر پہ اف ایکس سروس وومن، اگر آپ بیوہ ہیں اور آپ کے میاں جو ہے وہ پولیس میں تھے تو یہ ان کے لیے کالم ہے. اب نیچے آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ پیج پہ. سیکنڈ پیج پہ جو سب سے پہلا ہے وہ ڈیزائر ٹیسٹ سینٹر ہے. اسے آپ نے بہت دھیان سے ٹک کرنا ہے. آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے آپ اسی کو ٹک کریں. باقی PTS ول ڈیسائیڈ یور فائنل ٹیسٹ سینٹر، باقی PTS ڈیسائیڈ کرے گا، پر آپ اپنی طرف سے اپنا ہی ڈسٹرکٹ چوز کریں. اگر آپ کراچی ایسٹ کے ہیں، ویسٹ کے ہیں، ملیر کے ہیں، کورنگی کے ہیں، کہیں کے بھی ہیں تو آپ اپنا ڈسٹرکٹ ڈومیسل سے دیکھ کے ٹک کریں. اکیڈمک کوالیفیکیشن کی باری آتی ہے تو سب سے پہلا کالم، اور یہ ویکینسیز جو ہے وہ میٹرک بیس پہ ہیں، تو SSC میٹرک آپ نے کیا ہوا ہے، او لیول میں کیا ہے یا سمپل SSC کیا ہے، تو ڈگری اور سرٹیفکیٹ ٹائٹل میں آپ اپنی مارک شیٹ لیں اور وہاں دیکھیں SSC لکھا ہوگا، آپ یہاں پہ SSC لکھ دیں. اس کے بعد آپ کی مارک شیٹ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نیچے ایئر لکھا ہوگا کہ آپ نے پاسنگ کس ایئر میں کی ہے، وہ آپ نے اس کالم میں فل کرنی ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آبٹین مارکس کی باری آتی ہے، یعنی آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں اپنے میٹرک میں، وہ بھی آپ کی مارک شیٹ پہ موجود ہوں گے. آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. اس سے آگے ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں. میٹرک میں جو ٹوٹل مارکس تھے آپ کے وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنے ہیں. اگلی چیز آ جاتی ہے پرسنٹیج کی. پرسنٹیج آپ نکال بھی سکتے ہیں اور پرسنٹیج آپ کی وہاں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ مارک شیٹ پہ دیکھ کے اپنی پرسنٹیج یہاں پہ انٹر کر دیں. اس کے بعد ڈویژن کی باری آتی ہے، تو پاکستانی کرائیٹیریا کے مطابق 60% سے اوپر والے فرسٹ ڈویژن میں آتے ہیں، 45% سے لے کے 60 تک سیکنڈ ڈویژن میں آتے ہیں، 59% تک سیکنڈ ڈویژن میں آتے ہیں، اور 45 سے نیچے تھرڈ ڈویژن میں آتے ہیں. اب آپ چوز کر لیں، آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ کی کیا ڈویژن بن رہی ہے پرسنٹیج کے حساب سے. لاسٹ کالم میں آتا ہے انسٹیٹیوٹ، بورڈ یا یونیورسٹی. آپ نے کس بورڈ سے اپنی میٹرک مکمل کی ہے، جیسے ہم نے کراچی بورڈ سے کی ہے یا سندھ بورڈ سے کی ہے تو آپ یہاں پہ کراچی بورڈ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو کچھ اسپیشل انسٹرکشن فرام سندھ پولیس ڈپارٹمنٹس لکھی ہیں، یا آپ کیئرفلی پڑھ لیں. یہ کافی ڈیٹیل میں ہے پر اتنی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 13، 14 اور 15 آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، جس پہ لکھا ہے کہ کیپ وزٹنگ PTS ویب سائٹ فار اپلیکیشن اسٹیٹس اینڈ رول نمبر سلپس. آپ PTS کی ویب سائٹ کو فارم فل کرنے کے بعد جو ہے، جب ڈیٹ ختم ہو جائے فارم اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے کی، آپ وزٹ کرتے رہیں PTS ویب سائٹ کو کہ آپ کا رول نمبر سلپ آئے یا فزیکل ٹیسٹ کے لیے، تو آپ کو معلومات رہے. 14ویں نمبر پہ 14 نمبر پہ لکھا ہے پلیز رائٹ کریکٹ ڈسٹرکٹ. وہی چیز لکھی ہے کہ غلطی مت کریں، اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ڈومیسل سے دیکھ کے صحیح سلیکٹ کریں، صحیح لکھیں، نہیں تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا. 15 نمبر پہ لکھا ہے کراچی اونلی از نو مور ڈسٹرکٹ نیم. کراچی کے یہ ڈسٹرکٹس ہیں جن میں یہ ویکینسیز موجود ہیں، اس کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد پیج نمبر 4 کی باری آ جاتی ہے. پیج نمبر 4 میں جو 5 کالمز دیے ہوتے ہیں یہ بہت جو ہے ضروری ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے کیا کیا کام کر لیا. آپ نے پہلے انہیں ٹک نہیں کرنا، پہلے آپ نے اپنا پورا فارم فل کر لینا ہے.
یہاں نیچے انڈر ٹیکنگ ہے، انڈر ٹیکنگ آپ نے سب سے پہلے فل کرنی ہے۔ یہاں پہ آئی کے بعد، فارم آئی کے بعد آپ کا نام آئے گا، پورا نام، جو بھی آپ کا پورا نام آپ نے اوپر لکھا ہے وہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایس پہ ٹک کرنا ہے، اگر آپ سن آف ہیں، اگر آپ وومن ہیں ڈاٹر آف پہ کریں گی، اور اگر آپ وڈو ہیں تو ڈبلیو پہ آپ ٹک کریں گی۔ دین آپ نے اگلی لائن میں اپنے فادر کا نام یا اپنے جو ہے جو بھی آپ کے ہسبینڈ شہید ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں ان کا نام لکھنا ہے وڈوز کے لیے۔ یہاں پہ آپ کی تصویر آئے گی، ایک تصویر آپ کی اوپر فارم میں شروع میں آنی ہے، وہ آپ نے لاسٹ میں چپکانی ہے گم کے ساتھ ود وائٹ بیک گراؤنڈ۔ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنی ہے ایک فوٹو، پیسٹ ہیئر، اور ایک فوٹو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے نیچے 4تھ پیج پہ۔ یہ آپ کو سارا یہاں بھی مل جائے گا ٹک میں کہ آپ نے فوٹو پیسٹ کر دیے یا نہیں، یہ لاسٹ والے کالم میں آپ نے لازمی چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے ڈیٹ اینڈ لیفٹ تھم ایکسپریشن۔ آپ نے یہاں پہ ڈیٹ ڈال دینی ہے نیچے، الٹے انگوٹھے کا آپ نے جو ہے وہ انک آتی ہے یا پیڈ سا آتا ہے جسے اسٹمپ لگتی ہے، اس میں آپ نے ایسے تھم کو جو ہے نا ڈپ کر کے آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے اپنا تھم، اور ساتھ ڈیٹ لکھ دینی ہے۔ اس سامنے والے کالم میں جس میں کینڈیڈیٹ سگنیچر لکھا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا سگنیچر کر دینا ہے۔ آپ کا فارم مکمل طور پہ فل ہو چکا ہے۔ پکچرز پیسٹ کرنے کے بعد آپ کمپلیٹلی ریڈی ہیں۔ اب آپ اس کو یہاں سے جہاں کینچی کا نشان دکھایا ہے اس پورے پٹے کو آپ نے کینچی سے کاٹ لینا ہے۔ یہ آپ نے کس لیے کاٹنا ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ یہ آپ نے کاٹ لیا، اس کے بعد ہم آ جائیں گے 5ویں نمبر والے پہ، جسے ہم بینک سلپس اور فیس جمع کرانے والے چالان کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 آپشن آتے ہیں، آن لائن، موبائل پیسہ یا بینک۔ میجورٹی میں لوگ بینک سے ہی اسے پے کرتے ہیں، آپ بینک پہ چیک کر دیں۔ اس کے بعد آپ یو بی ایل یا ایچ بی ایل ان دونوں میں سے ایک بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اسے فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے سب سے پہلے، ایپلیکینٹ فل نیم یہاں پہ آئے گا آپ کا پورا نام، اس کے نیچے آپ کے ابو کا پورا نام آئے گا، اس کے نیچے آپ کا موبائل نمبر آئے گا، دین آپ کا پورا CNIC نمبر آئے گا، فیس وغیرہ اس میں آٹومیٹکلی لکھی ہوئی ہے۔ یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ سگنیچر آئے گا۔ اسی طرح سیم یہ والا بھی بھرا جائے گا، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، بینک کو آپ نے چیک کر لینا ہے اور اسے آپ نے جا کے بینک میں جمع کروا دینا ہے۔ بینک والا ایک کاپی اپنے پاس رکھ لے گا اور ایک کاپی آپ کو دے دے گا۔ یہ PTS کاپی آپ کو دے دے گا جو آپ نے اسی فارم کے ساتھ لگا کے بھیجنی ہے، اور یہ بینک کاپی بینک اپنے پاس رکھ لے گا۔ اس کے بعد آپ یہ کاپی لے کے آئیں گے چالان کی۔ اب آپ کی جو چیز رہ گئی ہے اسے ٹک کرنا۔ اب آپ نے اسے دھیان سے پڑھنا ہے۔ آئی ہیو سائنڈ اینڈ تھم مائی اپلیکیشن فارم۔ آپ نے سگنیچر بھی کر دیا ہے اور انگوٹھا بھی لگا دیا ہے، تو آپ اسے چیک کر لیں۔ یہ چیک لسٹ ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس سے آپ کا فارم انشاءاللہ مطلب کوئی مسٹیک نہیں ہوگی۔ سیکنڈ چیز، آئی ہیو پرووائڈیڈ آل دا انفارمیشن ریکوائرڈ۔ آپ نے جتنی بھی انفارمیشن آپ کے مطابق صحیح تھی، آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق آپ نے اوپر بھر دی ہے۔ اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہے آئی ہیو اٹیچ دا کاپی آف مائی نادرا CNIC۔ آپ نے ایک CNIC کی کاپی اس فارم کے ساتھ لگانی ہے۔ 4تھ نمبر پہ ہے آئی ہیو پیڈ اینڈ اٹیچ دا فی چالان۔ جو میں نے آپ کو PTS کاپی کہا تھا چالان کی، وہ آپ نے اس فارم کے ساتھ بھیجنی ہے۔ آئی ہیو پیسٹ مائی ریسنٹ فوٹوگراف۔ آپ نے اپنے فوٹوگراف اس میں پیسٹ کر دیے ہیں 2 جگہوں پہ، ایک 4تھ پیج پہ اور ایک 1st پیج پہ۔ آپ نے اسے بھی چیک کر دینا ہے۔ ان 5 کالم کو چیک کرنے کے بعد آپ نے ایک انویلپ لینا ہے، اور آپ نے یہ جو ایریا کاٹا تھا اسے آپ نے انویلپ کے فرنٹ سائڈ پہ گم یا ٹیپ کی مدد سے چپکا کے فارم آپ نے اس کے اندر اسٹیپل کر لیں یا پیپر پن لگا لیں۔ ان سب چیزوں کو سب سے پہلے اوپر CNIC رکھیں، اس کے بعد بینک چالان رکھیں، اس کے بعد فارم رکھ کے آپ انویلپ میں ڈال کے یہ چیز فرنٹ والی سائڈ پہ پیسٹ کر دیں، اور دوسری سائڈ پہ اپنا پتہ لکھ دیں۔ 2 کی جگہ 2 لکھ کے آپ یہ پیسٹ کر دیں فرنٹ سائڈ پہ، اور فرام لکھ کے آپ اپنا پتہ، نام اور موبائل نمبر لکھ کے آپ یہ پوسٹ آفس یا TCS کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو اور
سندھ پولیس سے ہٹ کے اور ویکینسیز وغیرہ جو بھی آتی ہیں آپ کو انفارمیشن اگر چاہیے یا فارم فل کرنے کی، اس کے علاوہ سندھ پولیس کے جو بھی پروسیس آگے ہوں گے اس کے متعلق آپ کو ڈیٹیل چاہیے، ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ڈیٹیلز چاہیے، ٹیسٹ کی تیاری یا ٹیسٹ کیسا ہوگا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔